امام نے جو کام کیا 61 ہجری میں کربلا میں، وہ نہ زمانے میں قید ہے نہ کسی مکان میں قید ہے۔ آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، اس کی وجہ نہ ہم ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، نہ کوئی اور ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے کیا، اور آج خدا نے ہر جگہ امام حسین کے ذکر کو عام کر دیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کی تعریف ایک دنیا کرتی ہے، کامیابی کی تعریف ایک اسلام بھی کرتا ہے۔ دنیا کیا تعریف کرتی ہے کہ سکسیس کسے کہتے ہیں، کامیابی؟ آپ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ٹی وی، سوشل میڈیا، دنیا اپنی کامیابی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ کر لو، ایسا کر لو، یہ پڑھ لو، یہ بن جاؤ، یہ ہوگا تو کامیابی ہے۔ اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہر جگہ کامیابی الگ ہے۔ ماں باپ کے لیے بچہ کامیاب کب ہے؟ چاہے وہ جتنا ہی اچھا ہو، لیکن جب تک اس کے اچھے مارکس نہیں آتے وہ کامیاب نہیں ہے۔ ایٹ دا اینڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا۔ تو ہر شخص کی نگاہ سے کامیابی الگ ہے، مگر پروردگار نے جو انسان کو بنایا ہے اسے بھی بہرحال کامیابی کی طرف گامزن کیا ہے۔ اس کی کامیابی کیا ہے خداوند متعال کی نظر؟ اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا تاکہ یہ انسان کامیاب ہو سکے، اور اس کی کامیابی کو ظاہری مادے کی ترقی پہ نہیں رکھا، بلکہ اس کی کامیابی کو باطن کی ترقی پہ رکھا ہے۔ ظاہر تو انسان جو ہے وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، انسان ظاہر میں اچھے کپڑے پہن کر اور اچھی خوشبو لگا کر کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن کیا اس کا باطن بھی خوشبودار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ جو آپ کا ظاہر ہے یہ تو بہرحال آپ قبر میں ڈال دیں گے، اور یہ قبر میں تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، بدن تو ختم ہو جاتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں جی فشار قبر، عالم برزخ، وہ جو سارا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ہے؟ بدن پہ تو نہیں ہے، تو وہ انسان کے باطن پر ہے۔ وہ جو سافٹ ویئر اللہ نے انسان کو دیا ہے، وہ جو اس کی روح اس کے ساتھ ہے، یہ سب وہ برداشت کر رہا ہے۔ تو ہم دنیا کی جتنے بھی علوم ہیں یا ظاہری دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، وہ انسان کے ظاہر کو اچھا بناتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ضروری بھی ہے علم حاصل کریں، اچھی تعلیم لیں، شعور لیں، ظاہری طور پر آپ اچھے انسان بھی ہوں، ضروری ہے، معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، گلیاں اچھی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، وہ یہ ظاہر اسلام بھی اس کی ترغیب کرتا ہے، لیکن اصل چیز کہ جس کے لیے اسلام دیتا ہے وہ ظاہر اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ آپ ایکس رے میں لیبارٹری میں چلے جائیں، سی ٹی سکین کرا لیں، ایم آر آئی کرا لیں، آپ کی باریک سے باریک رگ میں کوئی فالٹ ہوگا، آپ کے بدن میں کوئی بیکٹیریا ہوگا، کوئی وائرس ہوگا، وہ آپ لیبارٹری سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے، نکال لیں گے۔ دنیا کی آزمائش اس بیماری کو نکال لیتی ہے، لیکن باطن کی بیماریوں کو دنیا کی کوئی ایکس رے نہیں نکال سکتی۔ انسان میں بغض کتنا ہے، انسان میں کینہ کتنا ہے، انسان میں منافقت کتنی پائی جاتی ہے، حسد کتنا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا سوائے ان اولیاء خدا کے۔ اللہ نے اس لیے اپنے ہادیوں کو جو بھیجا، ان کا کام کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں، اور کیسے؟ ان کا تزکیہ کریں۔ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار نے جو انبیاء کو بھیجا ان کا کام تھا قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، حکمت کی تعلیم دیں، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں۔ یہ جو پاکیزگی انبیاء کر رہے ہیں یہ ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، یہ باطن کی پاکیزگی ہے، اور یہ باطن کی پاکیزگی تبھی ممکن ہے کہ جب انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ جو شخص آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہے اسے خدا کا خوف نہیں ہے، جسے خدا کا خوف نہیں ہے وہ دنیا میں کوئی بھی چیزوں کو اس طرح انجام نہیں دے گا۔ اسی لیے اسلام یا قرآن کی تعلیمات بار بار انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد
امام جب عمر سعد لعین سے گفتگو ہے اور آخری گفتگو میں جہاں دیکھا کہ وہ نہیں مارا تو کیا کہا، کیا تیرا آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ اگر باقی چیزیں نہیں ہیں تو آخرت پر تو ایمان ہونا چاہیے، لیکن جب انسان آخرت سے ایمان ہٹ جائے تو پھر انسان اپنے وقت کے امام کے قتل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ وہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں پینیٹریٹ کرتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو لوگ کربلا میں آئے تھے یہ لوگ پہلے دن سے ایسے تھے، نہیں۔ شمر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں امام کے ساتھ ہے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ جو امام کے ساتھ ہوگا، لیکن یہاں کہاں پہنچ گیا۔ اور اسی طرح صدر اسلام میں کتنے لوگ، اور یہ جو کوفہ سے لوگ آئے تھے یہ شام سے تھوڑی آئے تھے، لوگ کوفہ سے آئے تھے۔ شام سے تو حکم آیا تھا، تھے تو لوگ کوفہ والے تو امام کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا ایسا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو برباد کرتی ہیں۔ انسان اپنی جب نفس کی خواہشات پر پیروی کرنے لگتا ہے پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ حیوانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اسلام کے ذریعے سے ہمیں کیا، روزہ کیوں کہا ہے؟ روزہ مگر خدا کو ہمارے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ ہمیں ایک مہینہ ایسا دیتا ہے کہ پریکٹس کرو۔ کس کی؟ حلال سے بھی اپنے آپ کو روکو۔ حلال سے روکتا ہے نا رمضان میں، وہ یہ پریکٹس کیوں دیتا ہے؟ تاکہ انسان کا نفس مضبوط ہو سکے۔ آج کی دنیا جیسے کہتی ہے کہ انسان کی ول پاور اسٹرانگ ہونی چاہیے، یہ ول پاور کس چیز کے لیے ہے؟ یہ ارادہ انسان کا کس چیز کے لیے؟ صرف ظاہری چیزوں کے لیے نہیں۔ آج کا جوان جس مشکلات سے گزر رہا ہے، اگر اسے خوف خدا نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو کیا تنہائی میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہے۔ اب تو برائی آسان ہو گئی اور سستی ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں اگر وہ خدا نخواستہ کو برائی کام کرنے جاتا تو اسے بڑی دور جانا پڑتا تھا، ابھی تو نہیں ہے ایسا۔ کیا چیز ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے؟ وہ صرف اس کے اپنے نفس کی تربیت ہے۔ عزیزان، ایک استاد نجف کے عالم دین کہتے ہیں، میں اپنے استاد کے ساتھ کسی نے کھانے پہ بلایا، میں کھانے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ استاد نے جو ہے وہ کھانے پہ کافی چیزیں تھیں، گوشت بھی تھا، لیکن صرف تھوڑے سے چاول اٹھائے اور کھائے اور چلے گئے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کھانا ان کے لیے بنایا تھا، مشکل تھی، کھانے میں کوئی پریشانی تھی۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کھانے میں کوئی چیز خراب تو نہیں تھی، سب صاف تھا؟ وہ کہا ہاں سب صاف تھا۔ پھر میں کسائی کے پاس گیا، میں نے کہا جو تم نے گوشت دیا وہ حلال تھا؟ میں پیسے نہیں لوں گا تم سے، لیکن حلال تھا؟ کہاں ہاں۔ لیکن کوئی گڑبڑ؟ کہاں ہاں، وہ جب گوشت کاٹ رہا تھا تو بلی نے آیا اور اپنے منہ میں ڈال کر بھاگ رہی تھی، تو میں نے اس کے منہ سے چھینا تھا، یعنی غضب کیا۔ تو کہا پھر میں اپنے استاد کے پاس گیا کہ آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا؟ کہا اگر تمہارے سامنے نجاست پڑی ہوئی ہو تو تم کھاؤ گے؟ کیوں؟ باطن کی نگاہ جب کھل جائے تو انسان کو دنیا کی نجاسات نظر آنا شروع ہو جاتی۔ ہمیں نہیں نظر آتی، جا رہے ہم اتنے پاک نہیں ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کھا کیا رہا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اور انسان دیکھ کیا رہا ہے۔ وہ آج معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے کہ نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے۔ انسان حرام حلال سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے، جو چیزیں معاشرے میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں، نفوذ کر گئی ہیں، جب اسے لقمے کا نہیں پتا کہ وہ جو کھا رہا ہے صحیح ہے، تو پھر سب سے پہلی چیز جو انسان کے وجود پہ اثر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ لقمہ ہے۔ مگر ہم بھول گئے کہ سید الشہداء روز عاشورہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں میری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمہ ہے۔ اور یہ ایک لقمہ انسان کے وجود کو برباد کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا باطن، اس کا اندر خراب ہوتا ہے۔